السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل اندر کی بات وذ زین مختار دیکھیں۔ آج ہم بات کریں گے پنجاب کی سیاست کے اوپر، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی باقی ممالک کی طرح ایک کرپٹو کرنسی سکیم ہوا، اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا، انفارمیشن شیئر کروں گا۔ ایک ٹی وی پرسنالٹی ہے جس کا سب لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ کرپٹو کرنسی میں ان کی انوالومنٹ تھی، ان کی گرفتاری عمل میں آنے والی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ چینجز آئی ہیں، کے پی اسمبلی نے تو کہہ دیا، اب پنجاب اسمبلی کے بارے میں بھی کچھ باتیں آنے والی ہیں۔ یہ ساری باتیں آگے چل کے کریں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی جی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اندر آج کل جو سیاسی پارہ ہے وہ بڑا ہائی چل رہا ہے، اور پچھلے 3 سے 4 دن بڑے امپورٹنٹ گزرے، کیونکہ پہلے پی ڈی ایم کی جانب سے جو اعلانات آئے اور ایک دم جو گورنر ہیں پنجاب کے، انہوں نے کہا چیف منسٹر صاحب کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کیجئے اپنی اسمبلی سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو آپ کے ممبران ہیں اور جو میجورٹی ہے ان کا اعتماد نہیں ہے۔ اس کے جواب میں جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ یہ ہم اس کو انٹرٹین اس وجہ سے نہیں کریں گے کیونکہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر بات ہوگی اور اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ غیر آئینی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے لکھ دیا صدر پاکستان کو کہ گورنر صاحب کو ان غیر آئینی اقدامات کے اٹھانے کے اوپر ریموو کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہماری عوام کے لیے بڑی زبردست خبریں تھیں، اور عوام نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا تبدیلی ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ دیکھیے باتیں ہیں بڑی سمپل، جو قانون اور جو آئین کہتا ہے اس کے اندر ہمارے لیڈران کی طرح باتیں نہیں ہیں، وہ بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گورنر کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ پرائم منسٹر جو ملک کا ہوتا ہے، جن کی حکومت ہوتی ہے، ان کی ایڈوائس کے اوپر صدر پاکستان گورنر کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ گورنر اور صدر یہ دو ایسے فگر ہیڈز ہیں، ایک آپ کے اسٹیٹ کے لیول کے اوپر یعنی کہ پریزیڈنٹ صاحب، اور پروونشل لیول کے اوپر جو گورنر صاحب ہوتے ہیں، یہ فگر ہیڈز ہوتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری صرف جو ہوتی ہے وہ آئینی ہوتی ہے۔ جب سے ہمارے ملک کے اندر 18ویں ترمیم جو ہے وہ آئی ہے، اس کے بعد سے جو حقوق صوبوں کو چلے گئے ہیں، اور جو 58(2)(b) کا جو خاتمہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ پہلے کیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ختم ہونے کے بعد اب ایسا کوئی بھی اختیار نہ صدر صاحب کے پاس ہے، نہ ہی گورنر صاحب کے پاس ہے۔ نہ اسمبلیاں وفاق کے اندر توڑی جا سکتی ہیں، نہ اسمبلیاں صوبے کے اندر توڑی جا سکتی ہیں۔ ہاں، جہاں پر رہ گئی بات کہ چیف ایگزیکٹو، تو چیف ایگزیکٹو سینٹر میں ہوتا ہے پرائم منسٹر، اور پروونسز میں یعنی کہ صوبوں میں ہوتا ہے چیف منسٹر۔ جب وہ کہتے ہیں تو 48 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ 48 گھنٹے کے اندر اگر گورنر صاحب اسمبلیاں تحلیل نہ کریں تو آٹومیٹکلی سمجھا جاتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آئین کے اندر بڑی سیدھی سادھی لکھی ہیں، لیکن 3-4 دن کے اندر آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی کہ ہر طرح کا آپ کو تجزیہ ملا ہوگا۔ ایون جو آئینی ماہرین ہیں، کوئی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے گورنر کو حق ہے، کوئی کہتا ہے گورنر کو حق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہم گورنر کو یہ کہیں گے، تو دوسری طرف سے جواب آتا ہے ہم صدر کو یہ کہیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی لوگوں کو جو ہے نا ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ جو پیک ہے اس سے نیچے نہ آئے۔ کل ایک بات یہ بھی آئی کہ پی ٹی آئی کی خواتین جو ممبرز ہیں وہ جا کر ملی ہیں عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں نوٹوں کی آفریں ہو رہی ہیں، اور مسرت چیمہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی 5 ارب کی اگر بات زرداری صاحب کرتے ہیں تو لے کے آئیں پہلے 5 ارب، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے ملک کی سیاست جو ہے وہ تھڑے کی سیاست کے لیول پر جا چکی ہے، اور جس طریقے سے نیم کالنگ اور جو کچھ یہ ویڈیوز اور آڈیوز کا کام چل رہا ہے، اس سے کسی کا بھی کوئی خاص فائدہ تو ہونا نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی پاکستان کی بات، تو ہم سب کے سامنے ہے کہ پاکستان میں کیا نقصانات ہم لوگوں کو اس چیز کے اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ یہ اسمبلیاں کیوں ڈیزالو نہیں ہوئی ہیں، میں اس کے بارے میں کل بھی میں نے بات کی۔ دیکھیں، ایک بوائلنگ پوائنٹ تھا، خان صاحب نے ایک آگے بڑھ کر چھکا لگایا تھا جب انہوں نے اپنا راولپنڈی والا جلسہ کیا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اسمبلیاں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ اسمبلیاں چھوڑنے کی بات کی گئی، تحلیل کرنے کی بات کی گئی، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ریئیکشن آنا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے، تو انہوں نے بھی کوئی سالڈ قدم اٹھانا تھا۔ یہ ساری چیزیں بیک اینڈ فورتھ چلتی رہتی ہیں، ایک کوئی چال چلتا ہے پھر دوسری چال چلتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں شطرنج ایک طرح کی چل رہی ہے، سیاسی شطرنج ہے یہ۔ اور ہوا کچھ اس طریقے سے کہ پھر اس پی ڈی ایم نے کہا کہ جی ہم گورنر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ان کو کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں، پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، فول پروف اپنے پلان کو کرنے کے لیے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی جمع کروا دیا۔ اب آج کے دن کی جو بہت موسٹ امپورٹنٹ بات ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، عمران خان صاحب نے جو لوگ گیدر ہوئے تھے، جو اکٹھے ہوئے تھے گورنر ہاؤس کے باہر، تو ان کو خطاب کیا اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، انتخابات فوری طور پہ کروا دینے چاہیے۔ اور کیوں یہ پی ڈی ایم والے اور باقی سب لوگ جو ہیں میرے اس جائز مطالبے کو مان نہیں رہے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ جائز ہے۔ مطالبہ خان صاحب کا ہمیشہ ہی جائز ہوتا ہے، بس فرق اس
اس میں صرف یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے سر کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ہونی چاہیے اور اس کو مان لینا چاہیے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی، جیسا کہ ان کی زبان سے آج کل ہم سنتے ہیں کہ امر بالمعروف والی بات ہے۔ بہرحال الیکشن کے لیے اگر خان صاحب تیار ہیں اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ پیک کے اوپر ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے باقی تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ایک برابر کا پلینگ فیلڈ ہو اور ان کو بھی اتنا ہی موقع ملے؟ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی آنے والے دنوں میں بات ہوگی۔ آج خان صاحب نے دوبارہ دبے الفاظ میں، ویسے تو آپ دبے الفاظ تو رہ نہیں گئے، خان صاحب ہمیشہ شکایات کھل کے ہی کرتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی دشمنی کی وجہ سے جو ہے ہماری حکومت گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ دیکھ لیں آپ جو ہے نا احسان فراموشی اور اپنے محسنوں کو بھولے نہیں۔ خان صاحب نے جو ہے اب اگلا الیکشن اسی بات پہ لڑنا ہے، شاید پرویز الہی صاحب یہ بات جو ہے سمجھ نہیں رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا ہے۔ ابھی یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ بات چیت ہوتی رہے گی، نہ ہی گورنر صاحب نے کسی قسم کا ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہنا ہے، نہ ہی دوسری طرف سے اسمبلیوں کی تحلیل کی بات آنی ہے۔ آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی طرف سے تو کلیریفیکیشن آ گئی کہ جمعے کو وہ تحلیل ہونے نہیں جا رہی، اور موسٹ لائکلی ہے کہ جمعے والے دن پنجاب کی اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہوگی۔ جب یہ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بات چیت پیچھے چل رہی ہے، اور جب تک یہ بات چیت چلے گی تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ 14 دن کا ٹائم پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا ہے۔ پہلے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر بات کریں گے، وہ 14 دن میں جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اعتماد کے ووٹ کی بات کریں گے۔ بیسیکلی آج کل ایک ایک دن گزر رہا ہے اور اس ایک ایک دن کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے لیے بری خبریں ہیں۔ میں نے بتایا اعظم سواتی صاحب جو ہیں، اعظم سواتی صاحب کے بارے میں جو کورٹ میں انہوں نے درخواست دے رکھی تھی اپنی ضمانت کے لیے، وہ مسترد ہوئی ہے۔ مسترد اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ایک جرم جو پہلے انہوں نے کیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ریمانڈ پر بھیجا گیا اور اس کے بعد ان کو ضمانت دی گئی، وہی جرم انہوں نے دوبارہ سرزد کیا ہے۔ تو ایک جرم جب دو بار کیا جائے تو پھر اس سلسلے میں ضمانت نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کس قسم کی سزا دی جاتی ہے عدالت کی طرف سے۔ دوسری جانب آج وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں شہباز گل صاحب کے۔ شہباز گل صاحب کو سانس کا دوبارہ سے مسئلہ ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہیں، پنجاب میں ہیں۔ معاملات آپ کے سامنے، حکومت بھی اپنی ہے اور لوگ بھی اپنے ہی اندر جانے والے ہیں۔ یہ دو لوگ ایسے ہیں، سواتی صاحب اور شہباز گل صاحب، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یہ ان کو برباد پوری آتی ہے۔ اب دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دونوں کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے شاید عمران خان کی محبت میں پاکستان یا پاکستان کے اداروں کے ساتھ جو نفرت اور جو انات پالا اور اس کو پھیلانے کی کوشش کی، شاید ان کو اب احساس ہوگا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم سب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس غلطی کو اس شرط کے اوپر جانے دینا چاہیے کہ آئندہ پاکستان کے اندر انتشار نہ پھیلایا جائے۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں جی، ایک سکیم، بہت بڑا سکیم ہے پاکستان میں۔ اس چیز کے اوپر بڑی دیر سے بات شروع ہوئی ہے دنیا کے اندر، تو ہم دیکھ ہی سکتے ہیں ایک زمانہ تھا آج سے سال پہلے تک کا کہ ہر جس کو دیکھو وہ کہتا تھا بھائی کرپٹو کرنسی خرید لو، کرپٹو کرنسی خرید لو، کوئی ڈاج کوائن خرید لو، کوئی بٹ کوائن خرید لو۔ بٹ کوائن کی تو خیر اوقات کیا ہوگی کہ وہ $1,00,000 تک اس کی ایک کی قیمت جا رہی تھی۔ بہرحال ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے کریش کیا بٹ کوائن اور ان ساری چیزوں نے، کرپٹو کرنسی نے۔ پاکستان کے اندر اس کا ایک بہت بڑا دائی موجود تھا۔ ویسے تو سارے لوگوں کو جو ٹی وی دیکھنے والے ہیں وہ اس کی شکل سے آشنائی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں وقار زکا کی۔ ہر الٹا کام جناب کیا کرتے ہیں اور ان کا شہرت لینے کا عجیب و غریب قسم کا سٹائل ہے۔ تو ایک دم پتہ چلا جی کہ وقار زکا صاحب جو ہیں وہ بٹ کوائن اور ان ساری چیزوں کے بڑے ماہر ہیں، اور انہوں نے فیس بک کے اوپر گروپ بنایا ہوا ہے اور اس گروپ کو جوائن کرنے کے لیے فیس ہوتی ہے۔ پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے بولیاں لگانی ہیں اور کس ٹائم پہ بولی لگانی ہے اور کب بائنگ کرنی ہے، کب سیلنگ کرنی ہے۔ یعنی انہوں نے فیس بک کے گروپ سے بھی آمدنی کی، اور میں آپ کو یہ ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں۔ میں ایک ایسی ملاقات میں شامل رہا ہوں، although کہ میں وہاں پر کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن وہاں پر ان کا بھی آنا ہوا اور جو باتیں میں نے ان کے منہ سے سنی۔ آج بہرحال کراچی کی ایک عدالت نے، میجسٹریٹ صاحب نے ان کے نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں، کیونکہ ان کو پیش ہونا تھا عدالت میں جس کے اوپر یہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ اور جناب کا آپ عالم دیکھیں کہ ہماری پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا یہ غلطیاں کر دیتی ہے اور پھر بعد میں کہتی ہے جی ہم معصوم تھے۔ اب یہ وقار زکا صاحب سے کیا لنک ہے؟ لنک میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بھائی صاحب جو ہیں ان کو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے اپنا ایڈوائزر رکھ لیا کرپٹو کرنسی کے اوپر، کیونکہ یہ بڑھ چڑھ کے بتاتے تھے کہ کیسے پاکستان کے تمام تر جو قرضے ہیں ان کو ختم میں کر دوں گا یہ کرپٹو کرنسی سے، اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے ان کو ایڈوائزر رکھ لیا، اور یہ جناب یہاں پر سرکاری حیثیت میں آیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آفرین ہے ہمارے سیاستدانوں کے اوپر اور ان کی سوچ اور بصیرت کے اوپر، اور جس طریقے سے جن لوگوں کو وہ رکھتے ہیں اور کیا کرائٹیریا ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا تو کبھی
چانس ہی نہیں لگنا کیونکہ ہماری تو ایسی سفارشیں نہیں، نہ ہمیں ایسی ٹیکنیکل باتیں کرنی آتی ہیں. تو یہ ہو گئی ایک اور بات. پھر اس کے بعد چلتے ہیں جی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ہے کیا کہتے ہیں بڑی خبریں ہیں. خبریں یہ ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب واپس آ گئے ہیں. بہت سارے لوگ تنقید یہ کرتے ہیں کہ کسی صحافی کا اپنے شعبے کو چھوڑ کر کسی ایک خاص پارٹی کے طاقت میں آنے کے بعد اس طرح اوپر آنا اس کو زیب نہیں دیتا، لیکن سیٹھی صاحب کی یہ پوزیشن ہمیشہ سے واضح رہی ہے. ان کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ کے لیے اچھے کام کیے ہیں اور پاکستان کی سپر لیگ بھی سٹارٹ کی ہے، لیکن یہ کام اور بھی کوئی کر سکتا تھا. اگر سیٹھی صاحب کو یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر ان کو صحافت والی جو اپنی ٹوپی ہے اس کو اتارنا. آخر میں جو ایک چیز ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے دوبارہ سے دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کو کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے استعفوں کے بارے میں کنفرمیشن دے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی استعفیٰ دینا بھی ہے یا نہیں دینا ہے یا جو بھی ان کے معاملات ہیں. تو اس ساری کی ساری بات کا نٹ شیل میں مطلب ایک جو اس کا سم اپ کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہونے والا، کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے، کسی قسم کی نہ کوئی اسمبلی ٹوٹنی ہے، نہ کوئی گورنر راج لگنا ہے، نہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہونی ہے. یہ اسی طرح جو مرغے ہیں یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور اکتوبر آ جائے گا. اکتوبر نہ بھی آئے تو مئی جون بس روزے گزار کے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا سلسلہ. اور ایک اور بات یہ آج میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، اگر خان صاحب اتنی ساری سیٹوں کے ساتھ اتنے خطرناک تھے تو اگر 2/3 کے ساتھ آگے تو وہ تو کسی کا کچھ نہیں چھوڑیں گے. واقعی آ کے آپ سب لوگ سمجھدار ہیں. پاکستان کے اندر ویسے بھی پاکستان کو کبھی راس نہیں آیا بہت زیادہ مشہور و معروف اور عوام کا ہر دل عزیز اور 2/3 والا لیڈر. اس کے لیے دیکھنا ہمیں ماضی میں چاہیے بہت ساری چیزوں کو، لیکن بہرحال نہ یہ موقع ہے نہ یہ محل ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں گے، اپنا اور اپنے گھر والوں اور آس پاس کا خیال رکھیے گا. میری ویڈیوز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، یہ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہیں. میں آپ لوگوں سے کل دوبارہ ملاقات کروں گا بہت سی انفارمیشن اور خبروں کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.